بڑی تعداد میں کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 3 سالوں کے دوران ملک میں تارکین وطن کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جو کہ 2018 سے 2021 کے عرصے میں تقریباً 3,71,000 تارکین وطن تھے۔ ایک حالیہ سرکاری اعداد و شمار میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک میں تارکین وطن کی تعداد 28,91,255 تھی، جو 2021 میں کم ہو کر 25,20,301 رہ گئی۔ سینٹرل ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ مدت کے دوران حکومت میں ورک پرمٹ حاصل کرنے والے تارکین وطن کی تعداد میں تقریباً 11,000 کی کمی ہوئی ہے، جہاں 2018 میں ان کی تعداد 1,07,657 تھی، جو کہ 2021 میں یہ کم ہو کر 96,800 رہ گئی، جس کو کوئٹائزیشن کی پالیسی کے نفاذ سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جو کہ سول سروس بیورو کی جانب سے اس توقع کے ساتھ 2017 میں شروع کیا گیا تھا کہ پالیسی جاری رہنے کے ساتھ یہی ہے کہ یہ تعداد سے کم ہو جائے گی۔ اعداد و شمار میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں تقریباً 1,15,700 کی کمی کی نشاندہی کی گئی ہے، جس سے 2021 میں ان کی تعداد تقریباً 5,91,368 تک پہنچ گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ قبرستانوں میں تصویر کشی پر 5,000 دینار جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کویت میونسپلٹی کے شعبہ جنازہ کے ڈائریکٹر جنرل فیصل العودی نے بتایا ہے کہ انتظامیہ قبروں میں توڑ پھوڑ کرنے والوں اور قبرستان میں جنازوں کے دوران تصویر بنانے والوں پر 5,000 دینار تک کے جرمانے عائد کرنا شروع کر رہی ہے۔ سیاستدانوں، کھلاڑیوں، مشہور شخصیات اور دیگر افراد کے جنازوں کو پورا کرنے کے لیے بڑے ہجوم کے داخل ہونے سے متوفی کے اہل خانہ اور سوگواروں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اس قسم کے مظاہر میں وفات پانے والوں اور قبرستانوں کے احترام اور تقدس کا فقدان ہے۔ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر احمد المنفوئی نے ماضی میں ایک سرکولر جاری کیا تھا کہ ہر قسم کے کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے قبرستانوں میں تصویر لینے والوں کو روکنے کے لیے قانونی اقدامات کیے جائیں۔ آرٹیکل نمبر 3 کہتا ہے کہ قبروں کو اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کے لیے وہ مقصود ہیں۔ آرٹیکل نمبر 8 میں کہا گیا ہے کہ نقل و حمل، غسل، کفن اور تدفین کے دوران میت کی حرمت کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر کسی نے ان دونوں شقوں کی خلاف ورزی کی تو اسے کم سے کم 2,000 دینار سے 5,000 دینار سے زیادہ جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں شہریوں اور رہائشیوں میں خودکشی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے اس سال گزشتہ 70 دنوں میں خودکشی کے 25 واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں شرح میں 50% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایشیائی ممالک میں گزشتہ 70 دنوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں کی گئی ہیں، جن میں 60% خودکشی کے واقعات کے ساتھ ہندوستان یعنی بھارت سب سے آگے ہے۔ خودکشی کے تمام واقعات کا تقریباً 60% حصہ 19 سے 35 سال کے درمیان کے لوگ ہیں۔ 66% کیسز کی عمریں 36 سے 65 سال کے درمیان ہیں۔ 80% ووٹوں کے ساتھ مردوں کی اکثریت ہے جو خودکشی کر رہے ہیں۔